شروع اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالرؤف رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بہاولپور میں۔ سب سے پہلے گزارش، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے پہنچتی رہے۔ دوستوں، آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک متوکل وکیل کی سبق آموز داستان۔ دوستوں، ایک وکیل تھا، وہ وکالت کرتا تھا اور اس نے اپنی وکالت کرتے کرتے اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، سچ بولنے سے انہوں نے کہا وکالت چلے یا نہ چلے مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ وکیل صاحب ایک دن دفتر میں آئے اور کہنے لگے آج سے میں نے صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے ابھی سے بتا دیں، وگرنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا، اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ، چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلاء کے پاس چلے گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا، کسی نے مجنون کہا اور کسی نے پاگل کہا، کسی نے بے وقوف کہا تو کسی نے مولویوں نے اس کی مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پکا سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ ایک سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ ہی چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر بات کہیں اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیں۔ اب سچ ہی بولیں، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب ایک سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دفعہ ججوں کے سامنے تذکرہ ہو گیا کہ فلاں وکیل جھوٹے مقدمے نہیں لیتا، غربت برداشت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مر جاؤں گا مگر سچ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سب جج صاحبان اس بات سے بڑے متاثر ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک سال کا امتحان تھا، دوسرا سال شروع ہوا تو تبلیغی جماعت والے، تصوف و سلوک والے، مدرسوں والے لوگوں نے سوچا کہ فلاں وکیل سچے مقدمے لیتا ہے، ہمارے مقدمے سچے ہیں، پیسہ ہمارے پلے نہیں، تھوڑا بہت دے دیں گے کہ ان کا بھی گزارا ہو جائے گا اور ہمارے مقدمے بھی حل ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ آنا شروع ہو گئے، جو بھی آتا سچا مقدمہ لے کر آتا، وکیل صاحب مقدمہ لے کر عدالت میں جاتے اور ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ دوسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تیسرا مقدمہ آیا، ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ چند دن گزرے تو جج صاحبان آپس میں ملے اور کہنے لگے کہ یہ وکیل جو بھی مقدمہ لیتا ہے وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے اب اس سے زیادہ سوال ہی نہ کیا کر۔ وکیل صاحب مقدمہ لے کر جاتے ہیں تو چند دن کے اندر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا۔ بڑے بڑے امیروں نے سوچا کہ ہمارے مقدمے سچے ہی ہیں تو پھر کیوں نہ ہم مقدمہ اسی کو دیں۔ جب وہ آنا شروع ہوئے تو پیسے زیادہ ملنے لگے۔ جب وکیل صاحب جھوٹ سچ بولتے تھے تو ایک مادہ میں 20,000 روپے کماتے تھے اور جب سچ بولنا شروع کیا تو ایک ماہ میں 40,000 کمانے لگے۔ سچ بولنے پر اللہ نے 2 گنا رزق دے دیا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ چند وکیلوں کا جج بننے کے لیے امتحان ہوا تو ہمارے استاد وکیل کو کامیابی ہوئی اور وہ جج بن گئے۔
ایک وقت تھا کہ وہی آدمی ایک وکیل کی جگہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا تھا، اور جب سچ بولنا شروع کیا تو اللہ نے اس کی عدالت کی کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے وہ کھڑا سر کہہ رہا ہوتا تھا، اب اللہ نے عدالت کی چیئر یعنی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب وہاں بیٹھ کر آرڈر یعنی حکم جاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو سچ بولے گا اللہ اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیں گے۔ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نصیب ہو جائے تو نہ زمینوں کے جھگڑے رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت باقی رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا اور نہ دھوکے سے کمانا رہے گا۔ یہ چیزیں آٹومیٹکلی یعنی خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہماری عدالتوں میں مقدمے ختم ہو جائیں گے اور یہ عدالتیں ویران نظر آنے لگیں گی۔ میرے دوستو، تمام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی ذات پہ لگا لیں۔ آج سوال یہ کہ کسی ماں سے پوچھیں کہ تمہارا بیٹا کیا بنے گا تو کہتی ہے ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پائلٹ بنے گا۔ ہے کوئی ماں جو یہ کہے کہ میرا بیٹا مفسر بنے گا، محدث بنے گا یا دین کا مجاہد بنے گا؟ کان کھول کر سننا، پھر نہ کہنا کہ کسی نے کوئی بات سمجھائی نہیں تھی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جو عالم بعمل ہو اور وہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہو؟ جبکہ پی ایچ ڈی کرنے والے، انجینئرنگ کی ڈگری لینے والے کئی ایسے ہیں جن کو بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اگر ہمارا بیٹا عالم بنے گا تو اللہ رب العزت وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ اپنے انبیاء کو رزق دیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ وعدہ خداوندی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب۔ تھینکس فار واچنگ۔